باقی جادو برحق ہے، جنات بھی آ سکتے ہیں، کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ چڑیل آئے گی، پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، فلیتے پلیتے، ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا، اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے، اسی مصیبت میں مرو گے تم، ان فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی۔ ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں، ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے، تیرے باپ میں دم میں تو آ یار، 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا۔ یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں میں بھی ہیں، یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے۔ سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ انگریز سیکولر ہے نا، وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ، پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا، اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا، تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے۔ ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے، انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، اس کی لاجک کو تلاش کرو۔ میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، معاملات صحیح نہیں ہیں، جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا، دیکھو غلطی کس کی ہے، کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا، عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو، اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے، وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، نہ بھائی وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں، 15-16 سال پرانی بات ہے، مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا، لڑ رہے تھے بدتمیز سے، دونوں ایک نمبر کے، شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے، تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی، لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس، وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، افسوس تو اس پر ہے نا، میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا، یہ ذہن میں رکھو، میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں، یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے، 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں، جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں، میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، کیا کریں بات سے بات نکل۔ پہلے یہ سنا دوں نا، تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے، اس میں تعویذ کیا کسی نے، میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا الو، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ، یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا، گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا، وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی، اتفاق کی بات یہ ہے، لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی، وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے، نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے، یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار، اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے، اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے، یہ اپنی ناک میں گھسیڑ، ان کمبختوں کا علاج ہی ہے۔ ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا، اس نے کہا آپ کے بال چاہیے، اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو، صحیح کیا بالکل، مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں، دشمنی تو میں مول رہا ہوں، تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا، دشمنی تو میں مول رہا ہوں۔ تو بات آئی تھی دماغ میں، پتہ نہیں نکل گئی، اتنی خاندانی بات آئی تھی، تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا، یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں، سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا، وہ ٹاپک تو بڑھ گیا، یہ بھی ضروری ہے بھائی، ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی، لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ ہو، کوئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ہیں مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں، عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک۔ ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں، بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو۔ اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے، یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے، اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے،
میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے، یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا، کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے، کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں، اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے۔ بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے، نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل۔ عامل صحیح ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے۔ ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے، ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا۔ اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ۔ پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا۔ ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا، فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے۔ تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم میں آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے، بکواس ہے، یہ منجن ہے۔ میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا، نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں۔ آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے، بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا۔ دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا، بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ۔ عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے، یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے۔ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے، یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی، ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی، کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، ان سے دور رکھو اپنے آپ کو۔ اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید تو بےچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا۔ میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے، ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا۔ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں، ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بہت، اور یہ سعودی عرب کی مثالیں، اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں، وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے، تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے، اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا، یا اناڑی تھا۔ یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے، اور اس میں جہاں بھی مذہبی، میں بھی جاپان گیا نا، وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا۔ میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ، جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے، اسی پہ جن بھی آئے گا، اسی پہ بھوت بھی، اسی پہ جاپانی چڑیلیں، کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو۔ جو مذہبی نہیں ہے نا، سیکولر لوگ ہیں، ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے، اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے، اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے۔ مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس میں الو بنانا مشکل کام ہے۔ ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا، تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے،
تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں, عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے, کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو وہ پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی, غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے, جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا. مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں, مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہوں, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا, میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے, مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کہ 4 رکھی ہوئی ہوں تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئیں؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے, یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس آپ کا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے, تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں, کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد, بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کے لیے, نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا نوٹ تو مختلف, امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں, نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں, نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو, الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار, چند سال پرانی بات ہے, کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی, مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح, ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا, میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے, میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے, میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو, بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہیں, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے, نہ. میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے, یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو
ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں ہے, لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کو اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئیں؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی, ہو سکتا ہے ایک نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے, یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرنا. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ, تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو ہو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے ہیں اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دیں, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکوٰۃ, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے, وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دیتے نہیں, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے ایک کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب, انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. اب پوچھو بھائی, میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں,
آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے، آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں، کہاں سے کھلا رہا ہوں، 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں، ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں، دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ۔ اور جس محتمم سے پوچھو نا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو اگر غصہ آ جائے نا، اس کا مطلب 2 نمبر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگر کہے نا تم کون ہوتے پوچھنے والے، ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا، محلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا۔ جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے، آپ محتمم سے جا کے پوچھیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں۔ علماء فراڈی نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لو، مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں، بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں، کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں۔ ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے، غلط، تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے، یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا۔ ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے، یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا۔ اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں، کون نہیں کروا رہے، وہ ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے، ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے۔ مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے، اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے، ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو وہ رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے، یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی، ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا، تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا، یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں۔ تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
بھائی غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے. ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا. تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی. مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں. تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا. اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا. ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں. تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا. تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے. تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں. تو اس سے پتا چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا. تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں. تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں وہ کم وقت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر، اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلڑ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی، حضرت ابو طالب کو دیکھو، اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا، پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے، ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا، ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا، کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی 2 ہیں نا، نمٹ لیں گے، دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں، کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار، یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں، تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا، ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے، کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا، ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی، وہ بھی اللیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے، گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں، غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. پولیس والا، اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک ہوا گیا، اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا، بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا، بولا جا یار واپس. وہ دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا، تھوڑا سا تم بھی کرے گا، کچھ جرمانہ لگا دے گا، کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو، آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے، میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا، پھر دیکھو ہے ہی نہیں بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں، کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا، ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا آپ کو. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے، وہ نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے، ان میں کیا انسانیت ہے. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم بعد اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد، پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے میرے بھائی.
میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے، کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا، آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا، اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے، میں عمومی بیان کرتا ہوں، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا، میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو، تم کر لو، یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں، ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے۔ میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو، مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا، اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو، تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے۔ ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی، افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر، یہ نہیں ہوتا۔ منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو، کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتہ چلے، انہوں نے آگے مشورہ لیا نا، میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی، تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں، تو نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو، تم نے کیوں نہیں کی، تم، ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے، نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی، مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو، وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں، اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے، تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو، تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، پھر تم کر کہاں رہے ہو۔ بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل، اس کا تو جیب خرچی 4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی، جو مالدار لڑکی ہے نا پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی، تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر کی بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے، تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی، اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا، تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص نے، میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا، تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا، مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا، تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو، اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی ہے، باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا، جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں، بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا، ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں، وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی۔ بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں، اور نام بدگمان ہوتے ہیں۔ میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، میں بدگمان بھی نہیں ہوتا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا، جنہوں نے پرچی دی ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے۔ اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں، سسر کبھی اجازت نہیں دیتا، اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا۔ باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا، تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا، مجھ پہ سوگن آئی ہے کس کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے، تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا، بولو باپ سے۔ تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا، تبھی نبی نے 2 بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے، کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟
تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ، دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے کہ میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. یہ کام اور کرو جب حقوق ادا کرو. تو کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں اور پٹیل باڑہ پہ فلاں صاحب بھی کریں اور ڈیفینس میں فلاں صاحب اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں ہے. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے ترغیب دے دی کرے، کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ، میرے ابا کو سمجھائیں، میرے ماموں کو سمجھائیں، میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا، تمہارے والوں کو کہاں سمجھاؤں؟ اپنے والوں کو کون، ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے، ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے، بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر، 2 منٹ، بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے، بس نمٹاتے ہیں اس کو، ٹائم کم، مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا، تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر تھی تو اس میں حضرت سلمہ مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے، یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی. اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ، تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں، تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے. اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے اندر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی حصے میں نہیں، ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا، عقیقے کا الگ ہوگا، قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا؟ جی ہاں، سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کے کوئی محرم نہیں ہو، نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری. بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں، بیوی حاملہ ہے، تو اب میں خواب میں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. ہاں میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا، مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، پشاور سے آیا ہوں،
اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سیٹ. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے، اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو، پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے، لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا، میں کیسے یقین کر لوں بھائی. وہ بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا، لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا. تو وہی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے. یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا، ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں، ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو یہ آیا ہے، سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو ماشاءاللہ، اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے، جو اس کی برکتیں ہیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا میں گلے میں چلو نیکسٹ یہ کرے وہ بالکل. ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا، اب پیر صاحب بھی تھے نا، اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں، اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں، اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً، دیکھا یہی تو بات ہے، میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں، مجھے اچھا نہیں لگ رہی یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. تو میری انگلیاں تیری انگلیاں پہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں، یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا. پیر صاحب چوڑے میں ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا، میں کہتا ہوں بھائی ماشاء ٹھیک ہے صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دے، بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا. سمجھتے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ السلام اچھا علیکم خواب سر. آیا ہے زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا، ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ، کیا نکلے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں ہاسٹل ہاسٹل میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو، فون کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کے، وہ بولے کہ صبح تک ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حوالے سے عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی جو ٹائم غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد، آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات، ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا.
سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی, سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہو, کوئی بھی بہت ہو, تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی, اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں, بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں, بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے, لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے, تعداد میں بھی زیادہ تھے, تو ان سے کیا فرمایا, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا, کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا, ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان, تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے, کسی پہ جادو ہو جائے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے, تو کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے, وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے, میرے ہے یا نہیں ہے, مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا, جتنی پرسنٹیج 100 میں, جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ, یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا. بھائی اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو, چڑیل, جن, بھوت, تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں, کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا, ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن, چڑیل, بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور ہمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا,
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے، یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو، کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے، جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا، اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، سوری مصر میں نہیں، شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا، اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو، پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا، اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے، تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں، عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو، آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف، یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی.
یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو، سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے. میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا. دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی سے کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے، اسے کچھ بنا دیا جائے، پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا، جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو، اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی، انٹی نے جانا ادھر ہے، آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے، اور مفتی صاحب سنا، ایک دم آپ کو خیال ہو انٹی گزری ہیں. ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے.
मुफ्ती साहब कह रहे हैं भाई शादी करो, अपनी बेगम को देखो, सुबह शाम देखो बैठ के। नहीं जी। तो आपने कहा यार हम कौन सा कोई माज़अल्लाह ज़िना करते हैं, हम कौन सा कोई बुराई करते हैं, हम तो बस एक दफा देखने में क्या जा रहा है, ऐसे बातों में घुमा घुमा के ना यूं करके एक दफा घुमा लिया। लोग करते हैं ना इस तरीके से यार, अपना भी ज़मीर मुतमईन रहता है इस तरह से देखने में ना, अपने आप को भी लोग मुतमईन कर रहे होते हैं कि हमको बुरे थोड़ी, हम तो वो असल में अचानक एक शोर सा हुआ था, हमने कहा चलो देख लें। हालांकि पता है ऐसे भी मैं नेक लोगों को जानता हूँ, नौजवानों को, यंग है बिल्कुल, उनको पता चल जाए ना गली से किसी आंटी की एंट्री हो रही है, अंदाजा हो जाए, बस उनकी गर्दन झुक जाती है। आप किसी का बाप भी उनकी गर्दन नहीं उठवा सकते उनकी बला से। भाई वो कह रहे हो अल्लाह ने उसको हमारे लिए बनाया ही नहीं है, जब बनाया ही नहीं है तो एक चीज हमारे लिए है ही नहीं ना, तो जब है ही नहीं तो आप क्या करना है, उसको देख के हसरत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपके घर में बैठी हुई है, तो जो नहीं बनाई है उसको देख रहे हो आप, तो ये बदनजरी है भी, हमाकत भी है, याद रखो, इसलिए कि इसमें दिल के जलने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आंटी अगर बदसूरत थी, वो आपने देख ली, गुनाह लाजिम आ गया बिला वजह कर, देख के ही आप बोलोगे यार मैं समझ रहा था देखना चाहिए, तो गलत हो। गुनाह अल्लाह ने बोलो लिख लिया कि जब तुझे पता था आंटी है, तेरे देखने की चीज नहीं है, तेरे देखने की जो है तेरे घर में बैठी हुई है, बस उसी को देख जाके, तो नजर क्यों नहीं झुकाई तुमने, गुनाह लिख लिया गया। और अगर देख के आपको अच्छी लगी तो ये थोड़ी कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसके पीछे पीछे चले जाओ घर तक, मिलेगी थोड़ी, ऐसे थोड़ी मिलती है किस लोगों को आंटियां, तो मिलती नहीं है, कुछ भी नहीं होता, सिवाय दिल में क्या पैदा होगी, एक जलन, और अपनी वाली से के बारे में नाशुक्री पैदा हो जाएगी कि यार ये वाली मिल जाती, वो जो बैठी हुई है ना फुलतरू की तरह, जिसको मुफ्ती साहब ने कहा चिपक गई, वाकई फुलतरू की तरह ही चिपकी हुई है वो, उसको किसी तरह दाएं बाएं हो जाए, वो मर जाए, अल्लाह करे। इस तरह होता है ना। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, अभी चंद दिन पहले की बात है, नाराज नहीं होंगे उनसे, कि आपको क्या पता कि इनकी बात कर रहा हूँ। कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की, तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की है, तू क्यों कर रहा है? तो कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मर ही नहीं रही। मुझे इस तरह सुना रहे, अब्बा वो अब मेरा तो कसूर नहीं है। खैर ये अल्फाज उनके गलत थे, मैं अप्रिशिएट नहीं करता उनको, बेगम को ये कहना कि मर क्यों नहीं रही ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मली मैं एक बात कर रहा हूं कि जब आप रंग बरंगी दुनिया में 10 किस्म की चीजें देखोगे तो अपनी वाली के बारे में एहसास कमतरी का शिकार होगे, उससे मोहब्बत में कमी आएगी, मोहब्बत में कमी आएगी तो आपको खुद ही घर का सुकून आपका बर्बाद होगा। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे कि जो नजर की हिफाजत करता है उसको पता है भाई ले दे के मेरे पास तो मेरी बीवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसकी फिर वो कदर करता है, उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं, मोहब्बत करता है फिर वो उससे। मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं ना एक गांव के सफर का। हम एक कोयटा के चमन के करीब एक गांव है, वहां हम सफर करके आ रहे थे। मैं पहले हम लोग दौरे करने जाते थे ना, 2-2 महीने के दौरे होते थे, अरबी ग्रामर के, इस तरह के अभी भी होते हैं। तो मेरी उम्र मेरा ख्याल 22-23 साल होगी उस वक्त, तो हम दौरा करने गया हुआ था। हमारे एक उस्ताद भी थे, क्लास फेलो थे, उस्ताद तो नहीं थे, तो वो भी हमारे साथ 2 महीने। जब सफर से हम वापस आ रहे हैं ना, उनके पास थी ये रीवो या वीगो तो नहीं हुआ करती थी, वीगो टाइप की बड़ी गाड़ी थी। हम बैठे, वो स्पीड से भागे चलाए जा रहे। लड़कों ने कहा क्या हो गया भाई, इनको जरा तमीज से चला लो यार, इतनी स्पीड से वो बंदा घर जा रहा है ना, कि हमने कहा ये हमें कहीं और ना पहुंचा दे। पता चला इंक्वायरी के भाई ये शादीशुदा आदमी है, इनको बेगम बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या हो गई है डबल के। यार मैं क्यों, नजर की हिफाजत, जब इंसान नजर की हिफाजत करता है और हराम नहीं देखता तो उसको अपनी बेगम फिर बहुत ज्यादा याद आती है, समझ रहे हो ना। और आज 2-2 साल, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, आप किसी से बदगुमान ना हो, 2-2 साल के बाद भी घर मुरझाए आ रहे होते हैं, जा रहे हैं, अब क्या करें, जाना तो है ना। नादरा में तो वही डाली हुई है ना, वही वाली बीवी डाली हुई है नादरा, रजिस्ट्रेशन तो उसी की हुई हुई है, कानूनन तो वही है, जा रहे, स्पीड स्लो होती चले। घर के बाहर आएगा, बेल थोड़ी देर सोचने के बाद बजाएगा, बजाओ ना, क्योंकि अंदर से वही निकलेगी। आपने दफ्तरों में इतनी देख ली है हसीनाएं लैलाएं, इतनी औरतों से गपशप, फोन पे बात, और क्या कुछ रंगीनियां दुनिया में देख लिया आपने। अब तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है ना, यहीं दफ्तरों में रंगीनियां, गवर्नमेंट ने इंतजाम किया हुआ है, बिल्कुल को एजुकेशन सिस्टम है, और टीचर इतनी फीमेल लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। जब वो जवान कंवारी लड़कियों को टीचर देखेगा, मेल टीचर यूनिवर्सिटियों में, तो उसको अपनी 40 साल अच्छी लगेगी? बताओ ना। वो तो सुबह शाम अब 20 लड़कियां बैठी हुई हैं, 20 में कोई तो ऐसी होगी ना जो बहुत ज्यादा इसके मन को भा जाए, सही है ना, बहुत ज्यादा भा जाए, कोई तो होगी ना।
وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے. اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں, دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو, دوستیاں بھی لگا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہنس کے باتیں, یہاں سے بھی ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی, وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت ہی یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گئے یار اب بیگم ادھر جا کے سو مجھے یہاں تو نہیں, تو ٹھیک ہے نا, ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے, اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو, وہ آپ کی شاگرد ہے, آپ پروفیسر ہو, وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے, آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں, حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے, ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیے جائیں, ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے, تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ, لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا, آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو, پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے, کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آ کے آتی ہیں, مرد دیکھیں ان کو جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو, کور کرو اپنے آپ, کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا, تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود, دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے, تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے کہا دیکھو یار ہم تو کنوارے تھے, چھڑے چھاٹ تھے اس وقت, تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ, ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا, ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں, ان کی سپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے, ہم بھی جا رہے تھے, تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ہماری سپیڈ نارمل تھی, ٹھیک ہے نا, ہم نارمل سپیڈ سے جا رہے تھے. اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی, ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار, 2 مہینے ہو گئے, ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں روکا جاتا, ہم سے بھی نہیں روکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے, دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں, سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی, آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں